بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبریں بہت ہیں، وقت کم ہے. مولانا فضل الرحمان کو قائد حزب اختلاف بننے کی پیشکش کی گئی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اخبار کے ذریعے کی گئی ہے. اس سے پہلے انہیں گورنر بنانے پر بھی غور کیا گیا تھا، مگر اس پر اتفاق نہیں ہو سکا تھا. پختونخوا کا گورنر مولانا نے بہرحال اسٹیبلشمنٹ پہ نکتہ چینی شروع کر دی ہے، اور اسرائیل کے خلاف یہ احتجاج کا اعلان کر دیا ہے. لیکن اب کچھ کہا نہیں جا سکتا. مولانا کے بارے میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے کہ کیا کریں گے. پنجاب حکومت نے تحریک لبیک پر پابندی کی باقاعدہ سفارش کی ہے اور بھیج دیا ہے. وہ اپنی سمری جو ہے بھیج دی ہے وفاقی حکومت کو. یعنی پابندی یہ سمجھے لگے گئی. ویسے تو اس کا انتظامی ڈھانچہ ٹوٹ چکا ہے. معلوم ہی نہیں ہے کہ سعد رضوی اور ان کے بھائی کہاں ہیں. پاک اور افغانستان کی جنگ میں تو جو 6 بجے آج شام جنگ بندی کی مدت ختم ہو گئی تھی، 48 گھنٹوں کے لیے ہوئی تھی. چین اور قطر اور سعودی عرب کی کوششوں سے، زیادہ تو چین اور قطر کی کوشش تھی. مذاکرات اب بھی جاری ہیں. اس میں 1 دن کی توسیع ہوئی ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صورتحال کتنی خطرناک ہے. اور وزیر دفاع نے بھی یہ کہا، وزیر اعظم نے بھی کہا کہ جو کچھ افغانستان سے ہو رہا ہے وہ بھارتی ایما پہ ہو رہا ہے. اس سے بھی زیادہ خوفناک خبر یہ ہے کہ طالبان نے پاکستان میں خودکش بمبار متحرک کر دیے. اس کی کچھ تفصیل بھی آپ کو بتاتا ہوں. اور خطرات بہت ہیں. جو انہوں نے اپیل کی تھی وہاں تو مظاہرے ہوئے پختونخوا میں، لیکن لاہور میں اور پنجاب میں کوئی بڑے قابل ذکر مظاہرے نہیں ہوئے. خوف اور دہشت کا عالم ہے. 42,000 پولیس صرف لاہور میں متحرک کی گئی، اور باقی جگہوں پہ بھی. اصل میں تو لاہور ہی اہم تھا. اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ گھر سے نہیں نکل رہی ہیں. خطرات بہت ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ تحریک لبیک جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے تحریک طالبان کے راستے پر چلے گی. ان کا ٹریک ریکارڈ یہ نہیں ہے. ان میں منمانی کا رجحان تو ہے، بہت منہ زور تو ہیں، مگر یہ میرا خیال نہیں ہے. میں نے کافی غور کیا ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں اس پہ. ٹریک ریکارڈ یہ نہیں ہے. وہ صرف جو ٹی ٹی پی کا جو ہے یہ کوئی آج کا قصہ نہیں ہے. یہ 400 سال پہ پھیلی ہوئی تحریک ہے، جو کسی وقت آپ سے عرض کروں گا. یہ جہانگیر کے زمانے میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، نور جہاں کے خلاف، ملکہ نور جہاں کے خلاف. اور یہ کچھ ایران میں واقعات ہوئے تھے، کچھ یہاں سے ہوئے تھے. اور یہ مکاتب فکر کا جھگڑا ہے، اور اس میں 1 سے زیادہ مکاتب فکر کے خفیہ سیل ہیں اور بین الملک رابطے. مگر یہ ہے کہ اس مکتب فکر میں یہ نہیں ہے، اس کا ٹریک ریکارڈ یہ نہیں ہے. سہیل آفریدی نے شہباز شریف کی دعوت مسترد کر دی. وہ مہاجرین پہ جو اجلاس انہوں نے بلایا تھا، تینوں صوبوں کے وزراء اعلیٰ شریک ہوئے، گلگت بلتستان کے بھی وہ شریک ہوئے، اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی شریک ہوئے. وہ نہیں ہوئے. ان کا یہ کہنا ہے کہ میں عمران خان سے ملوں گا تو اس کے بعد بات کروں گا، اس سے گائیڈ لائن لینے کے بعد. اور کشیدگی بڑھے گی ظاہر ہے. اور کابینہ کے معاملے میں بھی مسائل ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ پچھلی کابینہ کے لوگ نہ ہوں، خاص طور پہ وہ سینیٹر صاحب جو ہیں، سینیٹر سیف جو ہیں وہ نہ ہوں. اور بعض لوگ تو وہ ان پہ بھی، کچھ اور لوگوں پہ بھی اعتراضات کر رہے ہیں. نور ولی نے کہا، ویڈیو کا سامنے آیا ہے ان کا ویڈیو. اس نے کہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ زندہ سلامت ظاہر ہے، اسی لیے اس کا ویڈیو آیا ہے، مگر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ پاکستان میں موجود ہے. کل سپریم کورٹ میں وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوگا، جس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ زیر غور آئے گا. صاف بالکل واضح ہے، اس کی میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. انصاف کرنا منع ہے. جیسے دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے نا، یہاں تھوکنا منع ہے، یہاں فلاں چیز منع ہے، یہاں فلاں چیز منع ہے. یا وہ کچھ عرصہ پہلے وہ حجاموں کی دکان پہ لکھا ہوتا تھا یہاں سیاسی گفتگو منع ہے. بعض چھوٹے ریسٹورنٹس میں بھی لکھا ہوتا تھا ایک زمانے میں.
تو اعلان یہ ہے کہ انصاف کرنا منع ہے، جج اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اور باقی تو خیر پس منظر تو آپ کو معلوم ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان کو جناب خبر یہ چھپی ہے کہ قائد حزب اختلاف بنانے کی پیشکش جو ہے وہ کی جائے گی، اور اگر وہ اس پر آمادہ ہوں تو اسپیکر ایاز صادق کے لیے نہایت آسان ہوگا۔ نہایت آسان کا مطلب یہ ہے کہ اسپیکر صاحب جو مرضی کرے، وہ جو اسپیکر صاحب جو مرضی کرے، مطلب وہ انہوں نے پوچھنا ہی ہے نا صرف، اور راجہ سلطان سکندر جو مرضی کریں، انہوں نے آزاد قرار دے دیا ارکان کو، ان کو تو امیر تیمور کے حاصل ہیں اختیارات۔ جب تیمور اپنی فتوحات مکمل کر چکا اور اجلاس ہوا مجلس شورا ہی کہتے تھے تاریخ اس کو، مجلس شورا کا اجلاس ہوا، تو وہاں یہ بحث چھڑ گئی کہ یہ تو ڈائریکٹ وارث ہی نہیں ہے چنگیز خان کا، اور وہ ظاہر ہے قانون تو وہی تھا اس وقت تک، چنگیز خان آسا اسے کہتے تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ پھر اس پہ غالباً زین العابدین کیا نام تھا وہ قاری صاحب کا، وہ اٹھے، انہوں نے کہا وہ خدا کے بندو، وہ خود چنگیز خان جتنا بڑے فاتح ہے، اور تیمور اپنے پوتے کے ساتھ بیٹھا شطرنج کھیل رہا تھا آرام سے، وہ گئے اس کی خدمت میں پیش ہوئے، تو راجہ سلطان سکندر جو ہیں وہ ان کو خدائی اختیارات حاصل ہیں، جس کو چاہیں وہ ممبر رہے گا، اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کو بھی حاصل ہے، جس کے خلاف چاہیں ریفرنس بھیج دیں۔ یہ چیئرمین نہیں ہے الیکشن کمیشن کا، نہ وہ اسپیکر ہے، یہ منشی محرر ہے، کارندے ہیں۔ تو اب یہ مولانا پہ منحصر ہے، اور مولانا سیانے ہیں، اگر اس وقت وہ قائد حزب اختلاف بنتے ہیں تو ان کی عمر بھر کی سیاست اور آئندہ کے تمام امکانات تباہ ہو جائیں گے، اور ایسا طوفان اٹھے گا، یعنی سوشل میڈیا پہ تو اٹھے گا ہی، اور خلق خدا تو اس پہ ظاہر ہے کیا رد عمل دے گی، ان کی اپنی پارٹی میں شکست و ریخت ہو سکتی ہے، اس پہ پہلے بھی ہوئی ہے، اب بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ٹریک ریکارڈ تو آپ کو ان کا پتہ ہی ہے کیا ہے۔ اچھا، افغانستان چونکہ امپورٹنٹ ہے تو اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا اپنے خودکش بمبار جو ہیں انہوں نے خفیہ سیلز کو فعال کر دیا ہے، قبائلی علاقے میں اور خیبر پختونخوا میں جہاں گرفت نہیں ہے صوبائی حکومت کی، اور مرکزی حکومت کا تو ظاہر ہے کہ بھی نہیں ہے، اور ہے بھی نہیں، تعلق براہ راست تو نہیں ہے، اپنے حامی مساجد کے جو امام ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ فوج کے خلاف فتویٰ دیں، پاکستان کے خلاف فتویٰ دیں، اور پاکستان کو نشانہ بنائیں، ان کے خلاف جہاد کا اعلان کریں۔ اب حکومت جو ہے وہ تو ظاہر ہے کتنی کمزور ہے، صوبائی اور مرکزی حکومت میں تصادم ہے، پی ٹی آئی میں اور حکومت میں تصادم ہے، ملک کی سب سے پاپولر پارٹی میں، اور بلوچستان کی صورتحال آپ کو معلوم ہے، اور کسی کو فکر نہیں ہے، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، رو میں ہے رخش عمر تھمے دیکھیے کہاں، نئے ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں۔ اور اقبال نے کہا تھا جمہور کے ابلیس ہیں، شاید ابلیس کی زبان سے کیا کہا تھا، جمہور کے ابلیس ہیں فرزندان سیاست نے، میں پچھلا مصرع بھول رہا ہوں، باقی نہیں اب میری ضرورت ہے افلاک، اور سیاستدان ہی کیا، باقیوں کا حال بھی آپ کو پتہ ہے۔ افغان ٹرانزٹ ریٹ معطل ہے، شہباز شریف نے کابینہ سے کہا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں جائز شرائط پر، اور ادھر قطر میں آپ کو پتہ بات چیت جاری ہے، اور بعض رائے کا کہنا ہے کہ قطر اس کی ضمانت دے گا کہ وہ گڑبڑ نہ کریں۔ میرا خیال ہے کہ پیسوں پہ اگر معاملہ طے ہوا تو پیسوں پہ ہوگا، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ ٹینک کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، ڈالر کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، اور امریکی تو احمق تھے بل درجے کے، چند کروڑ ڈالر چاہیے تھے، 2-3 بلین ڈالر چاہیے تھے، تو وہ ضمانت مہیا کریں گے، قطر ضمانت دے گا، ممکن ہے چین بھی اس میں، چینیوں کا یہ مزاج نہیں ہے اعلانیہ ایسا کریں۔ حکومت پاکستان نے آپ کو معلوم ہے کہ جمعرات کو 50 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جو سیز فائر کا فائدہ اٹھا کر محمد کے علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی جنگ بندی ہوئی بھی نہیں بھی ہوئی، یہی ہوتا ہے اس طرح کے معاملات میں۔
اور شہباز شریف نے کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ افغانستان کی جانب سے جو حملہ ہے وہ بھارت کے ایما پر ہوا. پھر خواجہ آصف نے دہرایا, خواجہ آصف کو ایسا موقع خدا دے, یعنی اس معاملے میں تو ان کا موقف جو ہے وہ بہت سے لوگ, بیشتر لوگ درست ہی سمجھتے ہیں, لیکن نہ بھی درست ہو, اگر کسی کے خلاف بات کرنی ہو, کسی کو اذیت پہنچانی ہو, تو عالی جناب کا مشغلہ یہ ہے, وہی نوجوانوں والی عادات ہیں. تو انہوں نے, شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ جائز شرائط پر بات کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن دہشت گردی پر ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. اور خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ جنگ بندی قائم نہیں رہے گی, لیکن جنگ بندی میں توسیع ہو گئی ہے. خواہش شاید ان کی یہی ہو, ان کی یا رانا ثناء اللہ صاحب کی, کہ بھائی جنگ ہو. ہاں جی, اذیت پسند لوگ ہیں. اور وہ تو یعنی آپ کو میں صرف یاد دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ہمارا حافظہ کمزور ہے چونکہ قوم کا, کہ کشیدگی تو بہت عرصے سے تھی, لیکن وہ شدت تو آئی 9 اور 10 اکتوبر کی درمیانی رات کو, جب بمباری ہوئی افغانستان پہ, کابل میں اور پکتیکا میں. ISPR نے نہ اس کی تائید کی نہ تردید کی, مگر یہ کہا کہ پاکستان عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اقدامات کرتے رہیں گے, کیے جاتے رہیں گے. دوسری طرف بھارتی سرزمین پر بیٹھ کر افغان وزیر خارجہ نے کہا کہ تاریخ میں ایسے اقدام کی مثال نہیں ملتی. یہ ہے سیاستدانوں کی زبان, مثال ہی نہیں ملتی تاریخ میں. اور 200 پاکستان نے دعویٰ کیا 200 طالبان کی ہلاکت کا اور متعدد چیک پوسٹوں پر قبضے کا, اور بتایا کہ 23 پاکستانی فوجی شہید ہوئے ہیں. تو طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا, یہ افغان طالبان ہے, ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ پاکستان کے 28 سیکورٹی اہلکار ہلاک اور کئی زخمی ہوئے ہیں. یہ انہوں نے کہا, میں نہیں کہہ رہا ہلاک ہوئے. تو فوراً قطر اور چین کی حکومتیں بروئے رہیں, 48 گھنٹے کے لیے جنگ بندی ہوگی. پاکستان سے کہا گیا تحمل کا مظاہرہ کریں, افغانستان سے بھی کہا گیا. اور ملا متقی نے بھارت میں بیٹھ کر کیا فرمایا کہ افغانوں کے صبر کو نہ آزمایا جائے. پاکستان کو سوویت یونین, امریکہ اور نیٹو سے پوچھنا چاہیے کہ افغانستان کے ساتھ ایسے کھیل کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ جنگ بند ہو گئی مگر تجارت معطل ہے. ہزاروں کنٹینر جو ہیں, وہ گاڑیاں جو ہیں وہ کھڑی ہیں سرحدوں پر, پاک افغان سرحد پر. ان میں سبزیاں بھی ہیں, جانور بھی ہیں, اور کھانے پینے کی اشیاء بھی ہیں جو خراب ہو سکتی ہیں. افغان پرازدینوں کے خلاف آپریشن میں تیزی آ گئی ہے, اور پولیس جو ہے افغان مہاجرین کے ملک بدری کے لیے متحرک ہے. سب سے اچھا تبصرہ اس پہ کیا ہے سمیع یوسفزئی صاحب نے, معروف اخبار نویس ہیں. انہوں نے کہا پہلے افغانوں کا قبلہ, سیاسی قبلہ پاکستان تھا اور مذہبی قبلہ دارالعلوم حقانیہ تھا. ویسے دیوبند کے سارے مدارس تھے بڑے بڑے, استثناء بھی تھا. اب ان کا سیاسی قبلہ دلی ہے اور مذہبی قبلہ دارالعلوم دیوبند بھارت. تحریک لبیک کا معاملہ یہ ہے کہ ایک مرحلے پر تو یہ احساس ہوا کہ حکومتی حکمت عملی میں کچھ تبدیلی ہے, جب مولانا شاہ احمد نورانی کے صاحبزادے انس نورانی کو یقین دہانی کرائی کہ ان کے مدارس پر قبضہ نہیں ہوگا. محسن نقوی نے ان سے ملاقات کی اور یہ کہا, اویس نورانی میرا خیال ہے, مجھے غلطی لگ رہی ہے اگر تو معافی چاہتا ہوں, کہ کسی بے گناہ کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی. کارروائی تو ہو چکی ہے, نہیں کی جائے گی کیا مطلب ہے؟ کارروائی تو ہو چکی. اور مساجد پہ بھی تالے لگا دیے گئے ہیں جی ان کے. اب مدارس کا البتہ وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ کسی کے حوالے نہیں کیے جائیں گے, بند نہیں کیے جائیں گے. تعداد کیا ہے یہ ایک تاریک راز ہے, یہ کوئی نہیں, میرے پاس کچھ معلومات ہیں لیکن ظاہر ہے 100% کنفرم تو نہیں ہے. شاید خاقان عباسی کی شہادت سامنے آئی ہے, آپ سن چکے ہوں گے کہ ان کے علاقے میں ایک تحریک لبیک کے کارکن تھے, گولی لگی, شہید ہو گئے. میت لاہور لے جائی گئی مگر پولیس نے چھین لی, تدفین کی اجازت نہیں دیں گے. ورثہ سے کہا گارنٹی دیجیے کہ پرچہ نہیں کٹوائیں گے. اور
وہ شاہد خاقان عباسی جب سے نون لیگ سے الگ ہوئے ہیں تو بہت سچ بولنے لگے ہیں، مفتاح اسماعیل بھی بولنے لگے ہیں، اور دونوں بڑے کاروبار کے مالک ہیں. کاروبار خطرے میں تو پڑ سکتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہے. اس کی امپلیکیشن ہوگی، ظاہر ہے پہلے بہت محاذ کھلے ہوئے، ایک نیا محاذ شاید نہ کھولیں. پورے پنجاب میں دفعہ 144 نافذ ہے. آئی جی صاحب نے اعلان کیا ہے، آئی جی صاحب بھی ایک طرح امیر تیمور بنے ہوئے ہیں آج کل، کہ ہڑتال کی آڑ میں قانون توڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. داتا دربار میں آج بہت بڑی نفری جو ہے وہ متعین تھی، عام لوگوں کا داخلہ بھی بند تھا، جہاں روزانہ 1.5 لاکھ لوگ جاتے ہیں. تاجر رہنماؤں سے رابطہ رکھا گیا، پولیس ڈپلائی کی گئی اور انہیں یقین دلایا گیا کہ بھائی دکانیں گاہک کم رہے. اور ڈھانچہ تو اس کا مطلب تباہ کر دیا گیا ہے. پورے صوبے میں خوف کا عالم ہے، لیکن خوف کا عالم کب تک رہے گا جی؟ خوف کوئی دائمی چیز نہیں ہے. تنظیم اہل سنت نے عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. تنظیم اہل سنت میں کون ہے؟ جمعیت علماء پاکستان ہے، مولانا شاہ احمد نورانی کی، مرحوم کی. طاہر القادری کی منہاج القرآن ہے، سنی تحریک ہے، سنی اتحاد کونسل ہے، جماعت اہل سنت ہے. ایک پوری بات میں عرض نہیں کر سکتا، بہت خطرناک باتیں ایک صاحب نے بتائی ہیں. وہ اس کے تحریک لبیک کے ایک سینئر رہنما نے، اس شرط پر کہ ان کا نام نہ لیا جائے، کہ ہمیں پہلے اکسایا گیا مظاہرے پر. ہم سے کہا گیا کہ دکھاوے کے لیے پنجاب حکومت کچھ کوشش کرے گی، کچھ چھاپے وغیرہ مارے جائیں گے، مگر یہ کوئی خاص نہیں ہوگا. اور ہمارا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے، جو صحیح اندازہ ہے، تسلیم کرنا چاہتے ہیں، عوام کے خوف سے نہیں کر رہے. تو ہم نے کہا، رابطے میں تھے، یعنی انہوں نے تسلیم کیا کہ رابطے میں تھے، اور تو ہم نے کہا ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے احتجاج کے سوا، مطلب ان کی سیاسی موت واقع ہو جاتی. تو ہمیں بتایا کہ نہیں، اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا رہا. اسحاق ڈار صاحب نے بیان بھی دیا کہ فلسطینیوں کے مرضی کے خلاف کچھ نہیں کیا جاتا. اب ایک تو گول مول بیان ہے، فلسطینیوں کے مرضی کے مطابق تھوڑی کرنا ہے، امریکہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے. اور اعتماد میں لے کر کہا گیا، کچھ دنوں کے بعد پھر اعتماد میں لے کہا گیا کہ وہ اب تو مجبوری ہے، بڑا دباؤ ہے، تو آپ لوگ کچھ احتجاج وغیرہ کریں، اور اسلام آباد میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حیرت اس وقت ہوئی جب مسجد رحمت اللہ للعالمین پر جہاں جو مرکزی ان کا ہے، مرکز ہے ان کا، اس پہ جو ہے وہ اپنے یلغار کر دی گئی، خواتین کو پکڑا گیا، مرکزی رہنماؤں کو پکڑا گیا. پھر مرید کے میں جو کچھ ہوا وہ تو خیر سب معلوم ہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ 5 گھنٹے کی طویل میٹنگ کے بعد ہم نے رابطہ کیا، لیکن رابطے کے لیے جو ٹیم بھیجی گئی وہ واپس ہی نہیں آئی. اب ادھر محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، مذاکرات تو آخری وقت تک جاری تھے. اگر آخری وقت تک جاری تھے تو کس بات پہ ٹوٹے؟ نہ حکومت پوری بات بتاتی ہے، نہ یہ بتاتے ہیں. لیکن بہرحال تاریخ اپنے سینے میں کوئی راز چھپا کر نہیں رکھتی. وہ کہتے ہیں ہم نے کہا ہم حکومت نہیں گرا رہے، ہم انتشار نہیں پھیلا رہے، ہم انتہا پسند نہیں ہیں، ہم تشدد نہیں کریں گے. لیکن پھر کوئی عجیب واقعات رونما ہوئے. جس اسلام آباد پولیس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ ہمارا تحفظ کرے گی، اسی کو مرید کے لایا گیا. صرف ویسے اسلام آباد پولیس نہیں تھی، پنڈی پولیس بھی تھی، سیالکوٹ پولیس بھی تھی، گجرات پولیس بھی تھی. اور وہ ہم پر اس طرح حملہ آور ہوئی جیسے ہم بھارتی ہوں. یہ انہوں نے کہا. سینکڑوں کارکن زد میں آئے، مرکزی کنٹینر کو آگ لگائی گئی اور رہنماؤں کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی. مطلب یہ ہے کہ رہنما زندہ سلامت ہے. ملک بھر میں ہمارے حامیوں کو بھڑکا کر، مقصد کیا تھا ان کا موقف ہے کہ حامیوں کو بھڑکا کر کچل دیا جائے. ہمارے لیے احتجاج کے سوا اب کوئی آپشن نہیں بچا. مگر احتجاج کیسے کریں گے؟ اس خوف و دہشت کی فضا میں کون سر ہتھیلی پر رکھے گا؟ یہ تو مطلب اس کے فریب میں آ گئے اگر ان کا موقف درست ہے. سہیل آفریدی نے شہباز شریف صاحب کی دعوت مسترد کر دی. آپ سے عرض کیا ہے
افغان مہاجرین کے واپسی کے موضوع پر تھا معاملہ، تو انہوں نے کہا میں تو جناب ان سے پوچھوں گا تو پھر ہی کروں گا بات، عمران خان صاحب بتائیں گے۔ مطلب یہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ انہیں اجلاس میں جانا چاہیے تھا۔ عمران خان کا موقف بالکل واضح ہے، آپریشن روکنا چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے افغان حکومت کے ساتھ، ماحول کو ٹھنڈا کرنا چاہیے، اور فوجی کارروائی سے مسئلہ آپریشن سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بات چیت سے ہوگا۔ اور وہ خود اس کے لیے انہوں نے پیشکش کی کہ وہ پیرول پر رہا کر دیا جائے گا ان کو، جو ظاہر ہے انہیں معلوم تھا کہ کریں گے تو نہیں، تو وہ مذاکرات کا، اور وہ عمران خان جاتے تو ان کی بات ضرور سنی جاتی۔ ایران میں اور افغانستان میں تو عمران خان کی بات سنی، باقی دنیا میں بھی سنی جائے گی، اس لیے کہ مگر یہاں خاص طور پر سنی، افغانستان میں تو ان کی بات بہت سنی جائے گی۔ لیکن ظاہر ہے اس کا سوال ہے، میرا خیال ہے چیف منسٹر صاحب کو جانا چاہیے تھا، مگر یہ کہ بہت جذباتی نوجوان ہیں، ان کی وفاداری تو شک و شبہ سے بالاتر ہے، مگر مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی زیادہ حکمت سے کام نہیں لے رہے اور الفاظ کے چناؤ میں محتاط نہیں ہیں۔ بس جناب اتنی امید ہے، آج کی گفتگو زیادہ طویل نہیں ہوگی، میں نے کوشش کی نوٹس لکھے باقاعدہ، پھر انہیں ٹائپ کرایا تاکہ بہت زیادہ نہ پھیل جائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔